اچھا ناظرین، اب کچھ ہو جائے بات اڈیالے والے خان صاحب کی۔ جب سے خان صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے، حکمرانوں اور بالخصوص شریف خاندان کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک نئی میڈیا کیمپین لانچ کر دی گئی ہے۔ خان صاحب کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنتا دیکھنا شریف خاندان کے لیے باقاعدہ ایک ڈراؤنا خواب نائٹ میئر بنتا جا رہا ہے، اور شریف فیملی کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اگر چانسلر بن گئے تو لوگ پھر سے ان کی تحریک انصاف کے چیئرمین سے ان کا موازنہ شروع کر دیں گے، اور میمز بنیں گی، سوشل میڈیا پہ ٹھٹھا اڑے گا ان کا۔ عمران خان دنیا کی سب سے اہم یونیورسٹی کے چانسلر بن گئے تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم صاحبہ، شریف فیملی کی تعلیمی قابلیت سے متعلق پھر چوکوں چوراہوں میں بات ہوگی، پھر سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں ہوں گی، لطائف گھڑے جائیں گے، میمز بنیں گی، جیسا میں نے پہلے عرض کیا۔ اور جب اس طرح کی بات ہوگی تو یقینی طور پہ شریف فیملی کو بہت بڑی امبیرسمنٹ سے گزرنا پڑے گا۔ حکمرانوں کو بھی یہ خیال تنگ کر رہا ہے کہ اگر عمران خان چانسلر بن گئے تو کہیں عالمی سطح پر یہ سوال نہ اٹھایا دیا جائے کہ دنیا کی سب سے پریسٹیجیس جو یونیورسٹی ہے اس کا سربراہ پاکستان میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو عمران خان کے خلاف کوئی بھی نیا بوگس کیس بنایا گیا آبویسلی تو انٹرنیشنل میڈیا میں پھر اس طرح کی خبر آئے گی کہ آکسفورڈ کے چانسلر پر پاکستان میں ایک اور مقدمہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں دنیا بھر کے جو تحقیقاتی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں وہ پھر خان صاحب کی تلاش میں اڈیالہ کا رخ نہ کر لیں۔ تو یہ صحافی اگر عمران خان سے مل کر ان کا موقف اور جیل میں ان کی حالت زار کے بارے میں دنیا کو بتائیں گے تو اس عالمی رد عمل کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے گا، کیا یہ ممکن ہے؟ اگر بین الاقوامی اداروں سے منسلک صحافیوں کو خان صاحب تک رسائی نہ دی گئی تو اس سے پھر الگ طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، اور عالمی سطح پر اس شرمندگی کا مقابلہ کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اور یہ سوال بھی حکمرانوں کو تنگ کر رہا ہے کہ اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے چانسلر کو یونیورسٹی کی کسی تقریب میں شرکت کے لیے برطانیہ بھیجنے کی استدعا کر دی تو اس استدعا کو حکومت پاکستان کیسے مسترد کرے گی؟ پوری دنیا کا دباؤ کیسے برداشت کرے گی؟ اور اگر عالمی دباؤ پر عمران خان کو برطانیہ بھیجنا پڑ گیا تو پھر پی ٹی آئی چیئرمین جو قیامت ڈھائیں گے تو اسے سوچ کر ہی میرا خیال ہے کہ حکمرانوں پر غشی جیسی کیفیت داری ہو جاتی ہے۔ حکمرانوں کے ذہن میں اٹھنے والے جو سوالات ہیں وہ طرح طرح کے وسوسوں کو جنم دے رہے ہیں، اور عمران خان ابھی چانسلر بنے نہیں کہ اپنے وہ مخالفین کی چھاتی پر مونگ دلنے لگے۔ اگر وہ چانسلر بن گئے تو کیا کریں گے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ بس اسی سوچ نے حکمرانوں کے دن کا سکون اور رات کی جو نیند ہے، چین ہے، وہ برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اور اس ڈپریشن اور مایوسی میں حکومت نے جو پالیسی بنائی ہے وہ انتہائی غلیظ ہے، وہی جو پرانی نون لیگ کی ہے، کریکٹر اساسینیشن، گندے الزام لگانا، جو منہ میں آئے بول دینا۔ کیا ایسے روک پاؤ گے آپ؟ نون لیگ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہو، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہو، بس کرو یار۔ کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ایسے الیکشن نہیں رکتے، ایسے نومینیشن نہیں ان کی روک سکتی۔ جتنا آپ کریں گے، جتنا آپ عمران خان کے خلاف کیمپین چلائیں گے، عمران خان کے جو حامی ہیں وہ اتنے زیادہ چارج ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر عمران خان کو اپنے باقی دیگر جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے مقابلے میں کوئی ایج حاصل ہے دیگر ایڈوانٹیجز کے علاوہ، تو بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ عمران خان کے پاس سپورٹرز کی پوری ایک فوج ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو 2.5 لاکھ ووٹرز کے ارد گرد موجود ہیں۔ یہ اتنی بڑی جو فوج ہے، اتنے جو چارجڈ سپورٹرز ہیں، یہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کے پاس اتنے چارجڈ لوگ نہیں ہوں گے، کارکنان نہیں ہوں گے جتنے عمران خان کے پاس ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو ایک درخواست دائر کی گئی ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ شاید یونیورسٹی نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کی، وہ مسترد کر دی گئی ہے کہ جی الیکشن لڑنے سے ان کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ اور نون لیگ کو عمران خان نے باقاعدہ ایک مخمصے میں نہیں، ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے۔
ملک کے اندر انہیں یہودی ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے، اور ملک سے باہر عمران خان کو بنیاد پرست مسلمان بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ادھر ایک ایکسٹریم ہے، ادھر دوسری ایکسٹریم ہے. تو آکسفورڈ یونیورسٹی سے ناکامی کے بعد نون لیگ کی طرف سے اب عالمی اخبارات اور جرائد میں عمران خان کی کردار کشی کی مہم شروع کی گئی ہے. ڈیلی میل میں چھپنے والی سٹوری انہی کوششوں کا حصہ ہے. حالانکہ وہی اس نے کچھ نہیں کہا، میل نے کچھ نہیں کہا. میل نے یہی کہا ہے کہ یہ عرضی ڈالی گئی ہے یونیورسٹی انتظامیہ کو، یہ اپلیکیشنز موصول ہو رہی ہیں. یہ اس میں کیا ہے؟ وہ تو کوئی بھی دنیا میں آپ کوئی بھی اپلائی کر دو، اپلیکیشنز کا اعتراض داخل کر دیا جائے. اور یہ جب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ عمل شروع کیا گیا تو کیا حال ہوگا نون لیگ کا، اور یونیورسٹی پہ کتنا دباؤ پڑے گا. اچھا ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کے بیٹے کا جب سے یہ سامنے آیا ہے، ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے، تو ایک نئی سوشل میڈیا کیمپین شروع ہو گئی ہے کہ وہ اپنے والد کو، ان کے صاحبزادے جو ہیں اپنے والد کو چانسلر دیکھنا چاہتے ہیں. خان صاحب کے بیٹے سلیمان خان نے انسٹا پہ ایک پوسٹ کی ہے، ناٹ ٹویٹر ایگزیکٹلی، انسٹا پہ ایک پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابا فار چانسلر، آؤ کر دکھائیں. اب یہ پوسٹ جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. اس پوسٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب میں پلنے والے قاسم اور سلیمان خان اپنے والد کو ابا کہہ کے پکارتے ہیں. اچھا، گزشتہ روز جب جیل میں خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے قاسم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے الیکشن کیمپین میں اپنے ابا کے لیے ٹویٹ کی ہے، تو خان صاحب کا جو چہرہ تھا وہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا. دوسری طرف آپ کو یاد دلاتا ہے چلو، نواز شریف جب قید میں تھے تو انہیں جیل میں بتایا جاتا تھا کہ حسین نواز نے نیب میں بیان حلفی جمع کروایا ہے کہ ان کا نواز شریف کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. یاد ہے ناظرین آپ کو؟ اسی طرح شہباز شریف پر جب منی لانڈرنگ کے مقدمات بنے تھے اور پوچھا گیا کہ آپ کی بیوی اور بیٹیوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کون ٹرانسفر کرتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ کون انہیں پیسے دیتا ہے. بات ہو رہی تھی حکومت کی جو عمران خان کے ہاتھوں اس وقت اس قدر زچ ہو چکی ہے کہ جھوٹے مقدمات بنانے اور جیل میں قید کرنے کے باوجود حکمرانوں کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ رہی. اس لیے اب دوبارہ عمران خان کو وہ ملٹری کورٹس کی تحویل میں دینے کے بارے میں شوشہ چھوڑ رہی ہے، جو کچھ عرصہ پہلے بات ختم ہو گئی تھی. کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے گزشتہ روز اس کا اندیا دیا ہے. یعنی 1 سال سے زائد عمران خان کو جیل میں رکھ کے ان پر طرح طرح کے مقدمات بنا کے خان صاحب کی کردار کشی کی مہم چلانے کے باوجود جب حکومت کو مکمل طور پہ ناکامی ہوئی ہے، کہیں سے بھی ان کو امید کی کرن نظر، کسی مقدمے سے بھی اب انہوں نے امید نہیں لگائی ہوئی. اب حکمران یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا دینے کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا کل کے وہ تو فوج اٹھائے. جو کیس حکومت اور اس کے مہنگے وکیل سویلین عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے، اب ان مقدمات میں عمران خان کو ملٹری کورٹ سے سزا دلوائی جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو حکومت چاہتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی اور پاپولر جماعت قومی سلامتی کے اداروں کو اور ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے. یہ ہے نون لیگ کی سادہ سی پالیسی، اور وہ خود دور بیٹھ کے تماشا دیکھے. تو حکمران نون لیگ اپنی سیاسی بقا کے لیے اس وقت جو ہے وہ سب کچھ ملیا میٹ کرنے پہ تلی بیٹھی ہے، صاف نظر آ رہا ہے. اور نون لیگ کی پالیسی میں بس اگر ایک لفظ میں ایک مصرعے میں بتاؤں تو وہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے.